جنت اور جہنم کا بیان مکمل ہو چکا، اب ایمان اور کفر کا بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ایمان کی تعریف کرتے ہیں۔ ایمان اسے کہتے ہیں کہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین ہیں، اور کسی ایک ضرورت دینی کے انکار کو کفر کہتے ہیں۔ یعنی جو بھی ضروریات دین ہیں ان میں سے اگر کسی ایک کا بھی انکار کر دیا تو کافر ہو جائے گا، اگرچہ باقی تمام ضروریات کی تصدیق کرتا ہو۔ ضروریات دین وہ مسائل دین ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں۔ یعنی ضروریات دین کسے کہتے ہیں؟ وہ مسائل آتے ہیں کہ ہر خاص اور عام آدمی اس کو جانتا ہو، جیسے اللہ عز و جل کی وحدانیت۔ اللہ عز و جل ایک ہے نا، تو اسے خاص بھی جانتے ہیں اور عام بھی جانتے ہیں۔ تو اگر کسی نے یہ انکار کر دیا، اگر کسی نے اللہ کو ایک ماننے سے انکار کر دیا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ انبیاء کی نبوت یہ ضروریات دین سے ہے۔ جنت و نار، حشر و نشر وغیرہ ذالک۔ مثلا یہ اعتقاد کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ سمجھے؟ کوئی اگر نیا نبی مانے کہ آ سکتا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، ایمان اس کا چلا جائے گا۔ یہ عقیدے ہیں، ان سب کو یاد رکھنا۔ اچھا، خاص و عام جانتے ہوں، عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو طبقہ علماء میں نہ شمار کیے جاتے ہیں مگر علماء کی صحبت سے شرفیاب ہوں اور مسائل علمیہ سے ذوق رکھتے ہوں۔ یہ عوام جو کہا، عوام سے مراد وہ نہیں ہے کہ جو جنگل اور پہاڑوں کے رہنے والے ہیں، جو کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ جو علماء کے قریب رہتے ہیں عام لوگ، جیسے آپ درس سنتے ہیں، آپ مسائل سن رہے ہیں اور آپ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، کہ ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے ناواقف ہونا اس ضروری کو غیر ضروری نہ کر دے گا۔ البتہ ان کے مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ضروریات دین کے منکر نہ ہوں اور یہ اعتقاد رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے، ان سب پر اجمالاً ایمان لائے ہوں۔ تو وہ یہ تو اعتقاد رکھیں کہ اگر پتہ نہیں ہے انہیں پہاڑوں میں رہنے والوں کو، تو یہ تو عقیدہ رکھیں کہ جو کچھ اسلام میں ہے وہ سب کیا ہے؟ سچا ہے۔ اصل ایمان صرف تصدیق کا نام ہے۔ دیکھیے، ایمان ماننا دل سے، یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے۔ اصل ایمان صرف تصدیق کا نام ہے، ماننا، اور صرف اقرار کرے اور دل سے نہ مانے تو وہ بھی مومن نہیں ہے۔ زبان پر آمنا آمنا ہے لیکن دل اس سے کیا ہے؟ ارے پہچانتے تو کافر بھی تھے سرکار کو لیکن مانتے نہیں تھے۔ تو وہ پہچانتے تھے کہ یہ وہ ہیں لیکن مانتے نہیں تھے۔
بلکہ قرآن میں ایک جگہ یہ آیا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جنہیں ہم نے کتاب دی وہ ان کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن مانتے نہیں۔ تو جب پتہ یہ چلا کہ اصل ایمان ماننے کا ہے، نام جو ہے دل سے ماننا۔ اعمال بدن تو اصلاً جزو ایمان نہیں رہا، اقرار اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر تصدیق کے بعد اس کو اظہار کا موقع نہ ملا تو عند اللہ مومن ہے، اور اگر موقع ملا اور اس سے مطالبہ کیا گیا اور اقرار نہ کیا تو کافر ہے۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر تصدیق کر لی کسی نے کہ میں مانتا ہوں، دل سے تصدیق کر لی، لیکن اظہار نہ کر سکا زبان سے، اقرار کا موقع نہ ملا، تو اللہ کے نزدیک وہ مومن ہے۔ لوگوں کو اگرچہ پتہ نہیں ہے، جیسے کسی نے کوئی مانتا دل سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے وہ سب سچا ہے، آپ نبی ہیں، آخری نبی ہیں، دل سے مانتا ہے، مگر اقرار کا یعنی اظہار کا موقع نہ ملا تو یہ اللہ کے نزدیک مومن ہے۔ اور اگر اظہار کا موقع ملا تھا اس کو اور اس سے پھر کہا گیا کہ بھائی اقرار کرو، تو اقرار اگر اس نے نہیں کیا تو کافر ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ہے۔ اور اگر مطالبہ نہ کیا گیا تو احکام دنیا میں کافر سمجھا جائے گا، نہ اس کے جنازے کی نماز پڑھیں گے، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے، سمجھے؟ مگر عند اللہ مومن ہے اگر کوئی امر خلاف اسلام ظاہر نہ کیا ہو۔ عقیدہ نمبر 2، مسلمان ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ زبان سے کسی ایسی چیز کا انکار نہ کرے جو ضروریات دین سے ہے، اگرچہ باقی باتوں کا اقرار کرتا ہو، اگرچہ وہ یہ کہے کہ صرف زبان سے انکار ہے، دل میں انکار نہیں۔ میں اس بات کو آپ کو سمجھاؤں، دیکھیے یہ بہت آپ کے لیے کام کی بات ماشاء اللہ ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ زبان سے کسی ایسی چیز کا انکار نہ کرے جو ضروریات دین سے ہے۔ یعنی اگر کسی نے معاذ اللہ کوئی نبی کے آخری نبی ہونے کا، ہمارے آقا کے آخری نبی ہونے کا انکار کر دیا، اس نے زبان سے نکل گئی، اس کے زبان سے اس نے انکار کر دیا، اور پھر وہ یہ کہہ رہا بھائی دل میں یہی تھا کہ آپ، یہ زبان سے انکار ہے، دل سے انکار نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہا اگر کہ زبان سے ہی تو انکار ہے بس دل سے انکار نہیں ہے، تو یہ بھی جو ہے کافر ہے، اس کو توبہ اور ایمان نیا کرنا چاہیے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا وہ منہ سے ہی نکلا دل میں تو ہے، پھر بھی وہ توبہ کرے، صرف زبان سے انکار ہے دل میں انکار نہیں، یہ نہیں چلے گا، بلکہ اس کو توبہ کرے۔ ہاں وہ تو ایک ہی صورت ہے، بس ایک صورت یہ ہے کہ کسی نے زبان پر تلوار رکھ دی، مجبور کر دیا کہ بول کلمہ کفر نہ تو گردن مار دوں گا تیری۔ اب زبان پر اس نے تلوار وہ یہاں رکھ دی کہ آپ کلمہ کفر بول، اس کو اکراہ کہتے ہیں، مجبور کرنا۔ تو اب وہ علماء نے ہماری اجازت دی ہے کہ اب جان کو بچانے کی لگ رہا مار ہی دے گا یہ، تو ایسے کلمہ کفر وہ زبان سے نکالے کہ دل میں تصدیق رہے ایمان مانے، اور بھی زبان سے وہ اس صورت میں اجازت ہے کہ جان جا رہی ہے تو صرف وہ بھی زبان سے نکال دیا اور دل میں مگر وہی باقی ہے تصدیق۔ تو اس کے علاوہ کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ بھئی دل سے تو مانتا ہوں زبان سے انکار ہے، بلکہ زبان دل سے بھی ماننا اور زبان سے اقرار کرنا۔ ہاں مسئلہ، اگر معاذ اللہ کلمہ کفر جاری کرنے پر کوئی شخص مجبور کیا گیا کہ کلمہ کفر جاری کر، یعنی اسے مار ڈالنے یا اس کا عضو کاٹ ڈالنے کی صحیح دھمکی دی گئی، اس نے کہا کہ اگر تو نے نہیں بولا کلمہ کفر تو جان سے مار دوں گا تجھے، یا تو نے کلمہ کفر نہ بولا تو تیرا کوئی حصہ کاٹ لوں گا جسم کا، اور صحیح دھمکی تھی، اس کو لگ رہا تھا کہ یہ کاٹ بھی دے گا، فرضی نہیں،
کہ یہ دھمکانے والے اس بات کے کرنے پر اگر قادر سمجھ گیا کہ یہ کر ہی دیں گے تو ایسی حالت میں اس کو رخصت دی گئی ہے کہ وہ زبان سے کلمہ کفر اگر ادا کرے، مگر شرط یہ ہے کہ دل میں وہی اطمینان ایمانی ہو جو پہلے تھا۔ مگر افضل جب بھی یہی ہے، پھر بھی افضل یہی ہے کہ قتل ہو جائے اور کلمہ کفر نہ کہے، یہ اور افضل ہے۔ یعنی وہ یہ اگر کلمہ کفر ادا کر دیا مجبوری میں تو جان بچ گئی اس کی، مگر اس سے بھی افضل یہ ہے کہ مرنے کو مر جائے، قتل ہو جائے وہ، مگر کلمہ کفر زبان سے ادا نہ کرے۔ یہ ایمان کی اہمیت ہے۔ ایمان اتنی قیمتی شے ہے، ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے اور بہت انمول ہے یہ، اور یہی سب سے اصل پونجی ہے ہماری۔ ایمان، مسلمان کا ایمان ہی اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، بخشش کا ذریعہ ہے۔ عمل جوارح داخل ایمان نہیں۔ عمل جوارح کا مطلب اعضاء، ان کے جو کام کرتے ہیں ہم نیکی، تو یہ ایمان میں داخل نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی عقیدہ غلط رکھا، دل سے مان نہیں رہا ہے، رات دن نمازیں پڑھ رہا، تو اس کو کیا مومن کہیں گے؟ اصل ایمان تصدیق ہے۔ اب کوئی انسان دل میں تصدیق نہیں ہے اس کے، اور رات دن نمازیں، سجدے، تلاوت، تو یہ اعمال اس کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ پہلے ایمان شرط ہے۔ البتہ بعض اعمال جو قطعاً منافی ایمان ہوں ان کے مرتکب کو کافر کہا جائے گا، جیسے بت یا چاند سورج کو سجدہ کرنا۔ اگر بت کو سجدہ کر لیا تو گیا، چاند کو سجدہ کر لیا تو کافر، سورج کو سجدہ کر لیا گیا۔ اور قتل نبی یا نبی کی توہین، یا مصحف شریف یا کعبہ معظمہ کی توہین، یہ سب کفر ہے۔ کعبے کو توہین میں کچھ کہہ دیا یا کسی نبی کی شان میں توہین کا لفظ کہہ دیا، کافر۔ اور کسی سنت کو ہلکا بتانا، معاذ اللہ کوئی زبان سے کلمہ کفر ادا کر، ارے تم ہی ادا کر سنت معاذ اللہ رب العالمین، سنت کو ہلکا سمجھ لیا، تو یہ ساری باتیں یقینی طور پر کفر ہیں۔ یوں ہی بعض اعمال کفر کی نشانی ہے، غور سے سننا، یہ مسائل شروع ہو گئے۔ اب بعض اعمال کفر کی نشانی ہے، یعنی ان کو کر لیا تو کافر، جیسے زنار جانتے ہیں، وہ دھاگا یا ڈوری جو ہندو گلے سے بغل کے نیچے تک ڈالتے ہیں، دیکھا زنار؟ یعنی ہندو جو ہے گلے سے یہ بغل کے نیچے تک ڈالتے ہیں، اور عیسائی، مجوسی اور یہودی کمر میں باندھتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ہاں، وہ اگر مسلمان نے باندھ لیا تو یہ کفر کی علامت ہے۔ سمجھتے رہنا یہ چیز، ڈورا جو تم یہ کہہ رہے ہو، ہاں وہ کفر کی علامت ہے۔ اگر وہ کسی نے باندھ لیا تو سمجھ لو راضی برضا اور صحیح سمجھ کے، تو اس کا ایمان گیا، ایمان اور سارے اعمال۔ اچھا، سر پر چٹیا، دوسرا یہ بھی کفر کی نشانی ہے۔ سر پر چٹیا وہ چند بال جو بچے کے سر پر منت مان کر ہندو رکھتے ہیں، وہ چٹیا، جیسے چاروں طرف سے کروا دیا، یہاں چھوٹی سی ہوتی ہے، تو وہ چٹیا بھی کفر کی نشانی ہے، ان کی علامت ہے وہ بھی۔ اچھا، قشقہ لگانا، قشقہ وہی پیشانی پر سندل یا زعفران کے دو نشانات، ٹیکا، تلک، جو ہندو ماتھے پر لگاتے ہیں، دیکھا ہوگا، وہ تو کہتے ہیں ہم لوگ تلک دھاری، تو دو وہ نشانات جو زعفران یا سندل کے ٹیکا، تلک جو ماتھے پر لگاتے ہیں، یہ بھی کفر کی نشانی ہے۔ اگر کسی نے لگا لیا اور ان کو خوش کرنے کے لیے کہ چلو بھائی چارہ اور وہ سب، تو وہ خوش نہ ہو، بلکہ وہ کافر، مطلب ایمان وہ کھو بیٹھتا ہے ایسا انسان اپنا، اور وہ گیا، اس کو افسوس کرنا چاہیے۔ اور لوگوں ہمارے مطلب مسلمان معاشرے میں اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ نے بھی بہت جگہ دیکھا ہوگا کہ دوستی میں صاحب لگا دیا اس میں سے نکال کے، سمجھے؟ تو ایسے
مت جانا کہیں بھی۔ ایسے افعال کے مرتکب کو فقہائے کرام کافر کہتے ہیں، کافر فقہی ہے یہ۔ تو جب ان اعمال سے کفر لازم آتا ہے، یعنی نہیں جب یعنی کافر فقہی نہیں، ایسے افعال کے مرتکب کو فقہائے کرام کافر کہتے ہیں۔ تو جب ان اعمال سے کفر لازم آتا ہے تو ان کے مرتکب کو اثر نو اسلام لانے اور اس کے بعد اپنی عورت سے نیا نکاح کا حکم دیا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر کسی انسان نے ایسا کر لیا، ٹیکا لگوا لیا یا چٹیا رکھ کے ٹہل رہا ہے یا زنار باندھ لیا تو دوبارہ وہ کلمہ پڑھے گا، اور اگر شادی شدہ ہے تو اب اپنی اہلیہ سے دوبارہ نیا نکاح کرے گا نئے مہر کے ساتھ۔ اب جو ہے اتنا معاملہ ہے۔